نہیں، لیکن ہمارا جو نظام ہے اس کو یہ 13 نکات لکھیں، یہ میں چاہوں گا ذرا پڑھ کے سنا دوں، اور تمام سننے والے ساتھیوں کو چاہوں گا کہ اپنے انالیسس کے ساتھ اس کو آگے اپنے جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار لوگ ہیں، ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، لیکن اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اور اسلامی اقدار کو آگے چلانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے اس طریقے سے جیسے ہونے چاہیے. تو اس کا سلوشن نمبر 2 تجویز یہ ہے کہ عام انتخابات سے قبل پارٹی الیکشن لازمی ہوں اس حلقے کی، کانسٹیچوئنسی کی، ہر کانسٹیچوئنسی کے اندر الیکشن ہونے چاہیے پارٹی کی، اور وہ الیکشن بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کرائے، وہ خود پارٹی نہ کرائے، جن میں ہر انتخابی حلقہ کے امیدوار کے لیے پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ کیا جائے. اگر تحریک انصاف کا فیصلہ کرنا ہے تو جیسے کہ ہمارا پی پی 139 ہے، ہمارا این اے 114 ہے، تو این اے 114 میں جو تحریک انصاف کے ورکر ہیں وہ فیصلہ کریں، نہ کہ کوئی اور کرے. اگر مسلم لیگ کا ٹکٹ دینا ہے تو مسلم لیگ کے جو یہاں ورکر ہیں وہ فیصلہ کریں. اگر پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دینا ہے تو پیپلز پارٹی کے جو این اے 114 کے اندر ورکر بیٹھے ہیں وہ فیصلہ کریں کہ ہمارا قائد کون ہوگا، ہمارا امیدوار کون ہوگا. دیکھیں ہمارا جمہوری کلچر میں پرابلم کیا ہے. آج جو مجھے اعتراض ہے، مجھے یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اب بلاول صاحب کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، بڑے بڑے سینئر لوگ وہاں موجود ہیں پیپلز پارٹی میں، سابق وزیر اعظم موجود ہیں، لیکن وہ گھبراتے ہیں کہ اگر بلاول کی تابع داری نہ کی تو ٹکٹ نہیں دے گا، تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں بلاول صاحب کے آگے. شرم آتی ہے، شرم آتی ہے. اسی طریقے سے مسلم لیگ میں مریم صاحبہ کیا تجربہ ہے ان کا؟ کوئی تجربہ نہیں ہے، باتیں بھی بڑی عجیب و غریب کرتی ہیں، پرسنالٹی اللہ نے انہیں اچھی دی ہوئی ہے، لیکن ادھر بھی سابق وزیر اعظم موجود ہیں، ادھر بھی بڑے بڑے ایکسپیرینس لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے تجربہ کار لوگ موجود ہیں، اور وہ ڈرتے ہوئے مریم صاحبہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ ان کو آگے ہاتھ نہ باندھے ٹکٹ نہیں دے گی. تو یہ جو غلام مانہ سوچ ہماری پارٹیوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ ہر پارٹی کے اندر ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہے اور سارے ڈکٹیٹر جمع ہو کے کہتے ہیں ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے. یہ کیسے جمہوریت آئے گی؟ پہلے پارٹی کے اندر تو جمہوریت آئے، اور پارٹی میں جمہوریت اس وقت ہوگی جب آپ لیڈر کا اختیار ختم کریں گے ٹکٹ دینے کا. اس علاقے کے ٹکٹ دینے کا اختیار اس علاقے کے ورکر کے پاس ہونا چاہیے کہ ہمارا نمائندہ کون ہو. پارٹی لیڈر کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کوئی ٹکٹیں بانٹتا پھرے اور اپنی بدماشی قائم کرے اور اپنی جاگیر بنا لے اپنی پارٹی. تمام پارٹیاں اپنے ورکر رجسٹر کروائیں اور ہر کانسٹیچوئنسی کے اندر الیکشن کمیشن الیکشن کرائے، پارٹی الیکشن. مسلم لیگ کا باکس علیحدہ رکھا جائے، تحریک انصاف کا علیحدہ رکھا جائے، پیپلز پارٹی کا علیحدہ رکھا جائے، ہر پارٹی کا باکس رکھا جائے. اس پارٹی کا اپنے ورکر جو رجسٹرڈ ہیں اپنے اپنے باکس میں ووٹ ڈالیں کہ میرا کینڈیڈیٹ یہ ہوگا. جس کو اکثریت ورکر سمجھے وہ ان کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر ہو جائے. ہاں اس میں ایک ویٹو پاور رکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی ایسے بندے کو ٹکٹ دے دیا جاتا ہے ورکروں کی طرف سے جس کے اوپر پارٹی کو اعتراض ہے تو ٹاپ 2 کے اندر پھر سلیکشن کر لے کہ ٹاپ کو چھوڑ دیں، سیکنڈ کو لے آئیں. کوئی ایسا فارمولا بنایا جا سکتا ہے. تیسرا جو میرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کارکنان کے انتخاب میں پارٹی ٹکٹ کے فیصلہ ہو جانے کے بعد، جب یہ فیصلہ ہو جائے کہ پارٹی ٹکٹ کس کو دے دیا گیا، عام انتخابات میں ہر شہری کا ووٹ ڈالنا لازمی قرار دیا جائے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ حجام کی دکان پہ بیٹھ کے سارے تنقید تو کرتے ہیں کہ چور آ گئے، لٹیرے آ گئے، ملک کو لوٹ کے کھا گئے، لیکن ملک کو بچانے کے لیے ایک دن ووٹ ڈالنے نہیں جاتے. اس دن امید کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی گاڑی آئے لینے کے لیے، کینڈیڈیٹ خرچہ کرے، کینڈیڈیٹ بھیجے، اور پھر کینڈیڈیٹوں کے بھی لاکھوں کروڑوں خرچ ہو جاتے ہیں. تو یہ لازم ہونا چاہیے کہ ہر شہری ووٹ ہر سو ڈالے گا. جو ووٹ نہیں ڈالے گا اس کا شناختی کارڈ کینسل کر دیا جائے، اور بعد میں جب شناختی کارڈ دوبارہ اسے نادرا سے بنوانا پڑے گا، دوبارہ لائنوں میں لگنا پڑے گا، دوبارہ اسے خرچہ کرنا پڑے گا. اس خوف سے وہ ووٹ ڈالنے ضرور جائے گا کہ ہر سود میں نے ووٹ ڈالنا ہے. جب ہر سود ووٹ ڈالنے جائے گا تو ایک طرف تو وہ رزلٹ بہتر آئے گا، اور دوسری طرف کینڈیڈیٹ کا خرچہ جو ہے پولنگ ڈے کے اوپر جو ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوگا. ہر بندہ رکشا پکڑ کے جائے، ٹیکسی لے کے جائے،
خود جائے گا اور امیدوار کے لیے یہ بین ہونا چاہیے کہ وہ ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرتا پھرے. ٹرانسپورٹ ووٹر کو پرووائڈ کرنا انلیگل قرار دیا جائے. یہ 3 پوائنٹ ہو گئے. اور چوتھا پوائنٹ جو میں نے نوٹ کیا ہے, کامیاب امیدوار کے لیے 51% ووٹ لینا لازم قرار دیا جائے. اگر کوئی امیدوار بھی 51% ووٹ نہ لے سکے تو سب سے زیادہ ووٹ لینے والے 2 امیدواروں میں 15 دن کے اندر اندر دوبارہ الیکشن کرا دیا جائے. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ایک حلقے میں 100 ووٹ ہے, 100 ووٹ میں سے 50 لوگوں نے ووٹ ڈالا ہی نہیں ہے. اب 50 ڈالتے ہیں, ان میں سے سپوز 30 ووٹ مجھے مل گئے, 15 کسی اور کو مل گیا, 10 کسی اور کو مل گیا, 12 کسی اور کو مل گیا, اور میں جناب میں نے یہ منتخب ہو گیا. مجھے ووٹ کتنے ملے ہیں؟ 100 میں سے 30. 70 بندے تو مجھے پسند ہی نہیں کرتے. یہ کہاں کی جمہوریت ہے کہ اکثریت تو میرے خلاف بیٹھی ہے. لہذا کامیاب امیدوار وہی ہوگا جس کو 51% ووٹ. اگر پہلی دفعہ 51% نہیں لے سکتے تو ٹاپ 2 میں دوبارہ کرائیں. جو رہ جانے والے ہیں, جس نے 10% لیے ہیں, 12% لیے ہیں, وہ سوچ سکتا ہے کہ یار ٹاپ 2 میں سے نسبتاً بہتر کون ہے, پھر وہ اپنے دوستوں کو ادھر ووٹ ڈلوا دے گا. تو تاکہ کم از کم جو کامیاب ہوگا وہ اکثریت کی رائے کے ساتھ کامیاب ہو, وہ خام خواہ ایک اقلیت کا نمائندہ نہ ہو. 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ انتخابات میں دیواروں پر اشتہار لگانا, بورڈ لکھنا, دیواریں لکھنا, بینر لگانا سختی سے منع ہونا چاہیے. ہر امیدوار اپنا تعارفی پیپر کتابچی سائز میں چھپوا کر تقسیم کرے. ڈور ٹو ڈور ڈسپلے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بندے کے پاس بہت پیسہ ہے, وہ اپنے پیسے سے بڑے بڑے بورڈ لگا کے زیادہ اشتہار چھاپ کے امپیکٹ ڈال لیتا ہے جاتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے, اور ایک غریب آدمی ہے وہ نہیں کر سکتا. حالانکہ وہ زیادہ قابل ہو سکتا ہے, وہ زیادہ قابل ہو, زیادہ مخلص ہو, لوگ اسے زیادہ پیار کرتے ہوں, کر کے ایک لوگوں کو وہ دھوکہ دے لیتا ہے. تو لہذا یہ دھوکے بازی بھی ختم ہونی چاہیے کہ پیسے کے سر پہ کوئی اپنے آپ اچھا آدمی ثابت کر لے. 6واں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کہ اگر 51% سے, جیسے جمالی صاحب جب میں نے تھا تو جمالی صاحب وزیر اعظم بن گئے اور صرف 1 ووٹ کی اکثریت تھی, اور میں تو اس چیز کے اوپر بڑی میں نے کمپین کی اس وقت تھی کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ اب وزیر اعظم ڈرتا رہے ہر 2 بندوں سے کہ یہ 2 بندے میرے خلاف ہو گئے میں وزیر اعظم نہیں رہوں گا. اب جو ڈرتا رہے گا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ تو ملکی خزانہ لٹائے گا, جائز نجائز کام کرے گا, بیڑا گرد تو ہمارے ملک کا کرے گا. تو لہذا اگر ایک دفعہ جو وزیر اعظم بن گیا ہے یا وزیر اعلیٰ بن گیا ہے, اس کو اتارنے کے لیے پھر 2 تائی اکثریت چاہیے. اس کو اتارنے کے لیے 51, یہ نہیں کہ 1-2 بندے جا کے اس کو ڈسٹرب کر دیں اور سارا نظام حکومت تحس نحس ہو جائے. اگر ایک دفعہ اکثریت نے پسند کیا ہے تو پھر اس کو کام کرنے دیں. ہاں اگر 2/3 میجورٹی اس کے خلاف آ جاتی ہے تو پھر اسے ریپلیس کر لیں. ملک کے لیے یہ چیز بہتر ہوگی. 7واں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یہ اراکین اسمبلی میں سے نہیں ہونے چاہیے, اور نہ ہی جو وزیر ہیں وہ اراکین اسمبلی میں سے ہونے چاہیے. اگر MNA وزیر اعظم بن جاتا ہے یا MP وزیر اعظم بن جاتا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے اپنی سیٹ سے پھر وہ استعفا دیں, وہاں کوئی اور بندہ نمائندہ الیکٹ ہو جو اپنے علاقے کو لک اپ کر دے. اب جو پرائم منسٹر بن گیا وہ پورے پاکستان کو دیکھے گا, اپنے علاقے کو دیکھے گا, وہ پاکستان کو دیکھے. لیکن پرابلم کیا ہے کہ جو وزیر بن جاتے ہیں, وابڈا کا وزیر بن گیا, کوئی ایگریکلچر کا وزیر بن گیا, وہ ساری فیسلٹیز اپنے علاقے میں لگاتا رہتا ہے. کیوں؟ وہاں سے اس نے ووٹ لینی. تو اس کا فوکس ایک ایریا نہیں ہونا چاہیے, اس کا فوکس پورا پاکستان ہونا چاہیے. یہی ہم وزیر جو وزارت اعلیٰ کے منصب میں بیٹھتے ہیں ان کا حال دیکھا ہے, سارا پیسہ اپنے علاقے میں خرچ کرتے رہتے ہیں کہ میں نے تمہارا یہاں سے ووٹ لے لی. تو لہٰذا یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے. وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ممبران اسمبلی میں سے نہ ہو بلکہ قومی قائدین میں سے ہر کسی قائد کو براہ راست انتخاب میں حصہ لینے کا حق ہو. اگر یہ امیدوار منتخب اسمبلی سے ہو تو کامیابی کے بعد اپنی اسمبلی کے نشست سے مستعفی ہو جائے.
وفاقی و صوبائی وزراء اراکین اسمبلی میں سے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے منتخب کریں، مگر ان کے لیے اسمبلی کا اعتماد حاصل کرنا لازم ہو۔ دیکھیں، جب اسمبلی سے منسٹر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ 10 ایم ایل اے اکٹھے ہو کے مجبور کرتے ہیں ہمارا ایک بندہ وزیر رکھے جی، 10 ایم پی اکٹھے ہو کے کہتے ہیں ہمارا ایک بندہ وزیر رکھے۔ اب جب وزیر اعظم بلیک میل ہو رہا ہے، وزیر اعلیٰ بلیک میل ہو رہا ہے چند اراکین سے، وہ مجبور ہے ان کو وزیر بنانے میں، تو اگر وہ کرپشن کرے گا، گڑبڑ کرے گا، اکرما پروی کرے گا، اس کو نکال سکتا ہے؟ وزیر اعظم سے نکال نہیں سکتا، چیف منسٹر سے نکال نہیں سکتا، لیکن بدنامی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی ہوتی ہے، گالیاں اس کو پڑتی ہیں، خرابیاں اس کے نیچے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نے وزیر اعظم کے ہاتھ باندھ دیے کہ آپ نے ان لوگوں سے بلیک میل ہی ہو رہے ہیں، تو رزلٹ کیسے دے گا؟ ہم نے چیف منسٹر کے ہاتھ باندھ دیے تو انہیں بلیک میل ہونا ہے۔ چیف منسٹر کو اختیار ہونا چاہیے کہ وزیر جہاں سے مرضی بھرتی کرے، جس کو سمجھتا ہے وزیر ایجوکیشن لگائے، جس کو سمجھتا ہے وزیر خوراک لگائے، جس کو سمجھتا ہے وزیر باٹا لگائے، جو بھی محکمے۔ لیکن اراکین اسمبلی اپنے اپنے حلقے کو لک آفٹر کریں اور اپنے پبلک کی جو رائے ہے اس کے مطابق قانون سازی کریں، آئین سازی کریں۔ یہ وزارتوں کے چکر میں ایم ایل اے ایم پی اے مت پڑے۔ اگر کوئی اس میں سے اس قابل ہو تو اس کو وزیر بنانا ہے تو اپنی اسمبلی کے نشست سے پھر وہ مستعفی ہو اور وہاں پھر کوئی اور بندہ عوام کا نمائندہ بن کے عوام کی جو مسائل ہے ان کی طرف توجہ دے۔ 9واں پوائنٹ میں نے یہ لکھا ہے، 9 نمبر، وزیر مملکت جو وزیر کے بعد ہوتا ہے، ایک وفاقی وزیر ہوتا ہے، ایک وزیر مملکت ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر تو میں کہتا ہوں کہ وہ اسمبلی میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میری سوچ 2002 میں بھی تھی جب ایم ایل اے تھا، میں نے اس وقت یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ یہ نظام کھینچا طریقہ بند کریں، منسٹر وزیر اعظم کو اختیار لیں جہاں سے مرضی بھرتی کریں تاکہ اس کا پھر جواب دے بھی وہ ہونا۔ لیکن جو وزیر مملکت ہے اور پارلیمنٹ سیکرٹری ہے وہ اراکین اسمبلی میں سے ہی ہونے چاہیے۔ وزیر مملکت اور پارلیمنٹ سیکرٹری منتخب اسمبلی سے ہی لیے جائیں گے، جو کہ حکومت وقت اور اسمبلی کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہوگی۔ اگر منسٹر ایجوکیشن جو ہے وہ تو وزیر اعظم کی مرضی کا ہوگا، لیکن جو ایجوکیشن وزیر مملکت ہے وہ اسمبلی سے ہوگا، اور وہ بھی وفاقی وزیر کے بالکل ساتھ برابر بیٹھے گا، ہر میٹنگ اٹینڈ کرے گا، ہر چیز کا اس کو پتہ ہے۔ اب وہ برج بنے گا پارلیمنٹ اور ڈپارٹمنٹ کے درمیان، ایک رابطے کا ذریعہ ہوگا۔ 10 نمبر پوائنٹ میرا یہ ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں حصہ لینے والے ہر قائد سے، یہ ذرا غور سے سنیں، یہ جو 10واں نقطہ میں نے یہاں تو الیکشن کمیشن کے لیے لکھا ہے، لیکن میری یہ سوچ میں پہلے کئی پریس کانفرنسوں میں بھی اپنی اظہار رائے کر چکا ہوں کہ تمام وزراء اور تمام بیوروکریٹ جو گریڈ 18 سے پروموٹ ہوتے ہیں، گریڈ میں 19 میں جانے والے، اور تمام فوجی افسران جو کرنل سے پروموٹ ہو کے بریگیڈیئر کے عہدے میں جاتے ہیں، اور تمام ججز جو سیشن جج سے پروموٹ ہو کے ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، ان سب کے لیے، عدلیہ کے لیے، بیوروکریسی کے لیے، افواج کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے یہ 10واں پوائنٹ کارگر ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ ہر قائد حلف لیا، ان سے حلف لیا جائے کہ اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ یا کوئی جائیداد کسی دوسرے ملک میں نہیں ہے، اور ایک بار منتخب ہو جانے کی صورت میں کہ اگر میں وزیر منتخب ہو جاتا ہوں، اگر میں گریڈ 19 میں چلا جاتا ہوں، اگر میں کرنل سے بریگیڈیئر پروموٹ ہو جاتا ہوں، اگر میں سیشن جج سے ہائی کورٹ کا جج بن جاتا ہوں، تو زندگی بھر کبھی بھی سرکاری اجازت کے بغیر بیرون ملک سفر نہیں کروں گا، نہ ہی علاج معالجے کے لیے کروں گا۔ جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا وہ اس میں حکومت کیوں کرتا ہے پاکستان؟ جس کا پاکستان کے اندر سیر و تفریح کر کے گزارا نہیں ہوتا، انگلینڈ جانا بہت ضروری ہے، امریکہ جانا بہت ضروری ہے، وہ پھر ادھر رہے گا۔ ادھر وہی لوگ حکومت کریں جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہے، پاکستان میں مرنا ہے، پاکستان میں علاج کرانا ہے، اور افسر بھی وہی ہوں۔ اب دیکھیں جتنے بیوروکریٹ، اعلیٰ بیوروکریٹ ہیں ریٹائر ہوتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں، جتنے جرنیل ہیں باہر چلے جاتے ہیں، جتنے جج ہیں باہر چلے جاتے ہیں،
ان کا پاکستان میں ہے کیا؟ وہ یہاں کا سوچے گا کیوں؟ ڈیورنگ جاب اس کو کیوں پروموٹ کریں گے؟ جب اس کو پتا ہوگا کہ میں نے ادھر ہی مرنا ہے، جج کو بھی پتا ہوگا، جرنیل کو بھی پتا ہوگا، آل افسر کو بھی پتا ہوگا، سیاستدان کو بھی پتا ہوگا کہ میں ٹل ڈیتھ ملک نہیں چھوڑ سکتا، اور یہ حلف نامے میں لکھا جائے کہ اگر میں نے ملک چھوڑا تو میرے کو خداری کا مقدمہ کرے، میری تمام جائیداد کر کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جو پاکستانی ہے وہ پاکستان میں رہے، جن کا گزارا پاکستان میں نہیں ہے وہ بزنس کریں، ہمارے مہمان بن کے رہیں، ہمارے شہری بن کے رہیں، ہم عزت کریں گے، احترام کریں گے، لیکن انہیں اقتدار اور اختیار نہیں دیں گے۔ 11 نمبر کے اوپر جو میں نے پوائنٹ لکھا ہے، دیکھیں ہمارا وطن بنا ہے اسلام کے نام پر، لیکن اسلام کو سمجھنے والے ان کے لیے اسمبلی کے اندر 1% بھی کوٹا نہیں۔ ہمارا قانون ایسا نہیں ہے کہ ہر صورت دین کو سمجھنے والے اراکین اسمبلی ہونی چاہیے۔ ہاں یہ تو ہے کہ ہر صورت خواتین آنی چاہیے، حالانکہ خواتین جنرل الیکشن کے ذریعے بھی آ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا 33% کوٹا ہے تمام اسمبلیوں میں، اور کرسچنس کا اور مائنورٹیز کا بھی کوٹا ہے کہ ہر صورت مائنورٹیز کے بندے آنے چاہیے، لیکن مسلمان کا کوٹا نہیں ہے کہ ہر صورت مسلمان بھی آنا چاہیے۔ اب اگر جنرل الیکشن میں تمام خواتین الیکٹ ہو جائیں تو مرد کدھر جائیں گے؟ 33% خواتین کو ویسے ہی کوٹا ہے، اور اتفاق سے ہر حلقے سے خواتین ہی ایکٹیو ہو کے مریم صاحبہ کی طرح الیکٹ ہو جاتی ہیں، تو پھر مرد تو سمجھ میں 1% بھی نہیں رہ گیا، قانون تو باؤنڈ ہی نہیں کرتا۔ کیوں جی؟ یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے۔ تو بہرحال میں نے جس اینگل سے سوچا ہے، جینڈر اعتبار سے نہیں سوچا، میں تو خود خواتین کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور یہ پاکستان ہے جس نے خواتین کا کوٹا رکھا ہوا ہے، اور اچھی بات۔ انگلینڈ میں، امریکہ میں بھی نہیں ہے، وہاں بھی برابر ہے، وہ الیکٹ ہو سکتی ہے تو ہو جائے، نہیں ہو سکتی تو نہ ہو، لیکن ہم نے یہ عزت دی ہوئی ہے۔ لیکن میں نے جو پوائنٹ نمبر 11 لکھا ہے کہ علماء کرام کے لیے کم از کم 25% نشستیں مخصوص کی جائیں۔ ہر پارٹی 25% جو سیٹیں ہیں وہ ریزرو سیٹیں ہوں، جس میں صرف دینی عالم ہوئیں گے، اور دینی عالم کی بھی ڈیفینیشن یہ ہونی چاہیے جو تقریری علماء نہیں، تدریسی علماء، جو پڑھانے والے ہیں، جن کو نعرے سننے کا شوق نہیں ہے، جن کو پڑھانے کا شوق ہے، جن کو دین کا فہم، دین کی سمجھ، کم از کم 5 سال کا ان کا تدریس کا ایکسپیرینس ہو، درس نظامی فارغ التحصیل ہو، اور اس کی آگے جو ریشو ہے ہمارے آبادی کے تناسب سے اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے کہ بریلوی خیالات، دیوبندی خیالات، اہل حدیث خیالات اور اہل تشیع خیالات جس طریقے سے ہماری آبادی کا تناسب ہے، لیکن اہل تشیع میں سے بھی وہ عالم آگے آئے جس کی خود اہل تشیع عزت کرتے ہیں، اہل حدیث میں سے وہ آئے جن کی اہل حدیث عزت کرتے ہیں، دیوبندی مکتبہ فکر سے وہ آئے جن کی دیوبندی عزت کرتے ہیں، اور بریلوی مکتبہ فکر سے وہ آئے جن کی بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ خود عزت کرتے ہیں۔ خود عزت کن کی ہے؟ جو صاحب تقویٰ لوگ ہیں، جو عالم دین ہے، عالم با عمل، جن کا اپنا عمل ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے دوسرے کو دین کیا بتانا۔ تو بہرحال یہ 25% کوٹا مخصوص ہونا چاہیے علماء کے لیے کہ ہر صورت علماء کرام اسمبلیوں کے اندر بیٹھیں، تاکہ پاکستان کا قانون اور آئین جو ہمارا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہو سکتا، جب ہمارا آئین ہے تو اس کا انالیسس کون کرے گا؟ اس کو وہ بتائیں گے جن کو قل واللہ بھی نہیں پڑھنی آتی۔ تو اس کے لیے آج تک یہ سوچا نہیں گیا، لیکن یہ میری درخواست ہے کہ ہمارے قائدین اس کے اوپر سوچیں اور اس کو قانون کا حصہ بنا لیں۔ 12 نمبر پوائنٹ میرا سینٹ کے لیے ہے۔ دیکھیں سینٹ ایوان بالا ہے، سینٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہم ایم پی ہیں، ایم این اے الیکٹ ہوتے ہیں، اگر ادھر الیکٹ نہیں ہو سکے تو چلو پارٹی سے تعلقات ہے تو بس سینٹ کی چاہیے۔ سینٹ ہے اسپیشل لوگوں کی، اس میں بھی دائیں بائیں کے ذمہ دار اور بزنس کمیونٹی سے لوگ جو ہی جیسے ایم این اے ایم پی آ جاتے ہیں پبلک اوپینین سے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، وہاں اسپیشل لوگ ہونے چاہیے۔ میرا جو مشورہ ہے کہ سینٹ کی جو 100 سیٹیں ہیں وہ لیڈیز کا اور جو تناسب ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ 20% اس میں کوٹا فکس کریں علماء کے لیے،
20% ریٹائرڈ ججز کے لیے، صرف جو ریٹائرڈ ججز ہیں اعلیٰ عدلیہ کے وہی 20% آئیں گے، اس میں دوسرا بندہ نہیں آ سکتا۔ 20% کوٹا فکس کریں اعلیٰ فوجی افسران کے لیے، جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں ایک خاص گریڈ رکھ لیا جائے، بریگیڈیئر اینڈ ابو جو ریٹائر ہوئے ہیں 20% کوٹا ان کا کر دیں، اور اسی طریقے سے بیوروکریسی کے لیے گریڈ 19 اینڈ ابو جو ریٹائر ہیں 20% کوٹا بیوروکریسی کے لیے مقرر کریں، اور 20% کوٹا ٹیکس دہندگان کے لیے وہ بھی فکس ہو کہ جو منیمم اتنا ٹیکس دیتے ہیں، ایک ٹیکس لمٹ آ جائے کہ وہ کاروباری بندے 20% اپنے ہر صورت سینڈ میں لے کے آنے ہیں جو کم از کم اتنا ٹیکس دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے 20% خواتین کے اوپر جو آلریڈی تناسب موجود ہے وہ بھی خواتین کا تناسب بھی اسی طریقے سے آئے کہ جو ریٹائرڈ خواتین ججز ہیں، ریٹائرڈ خواتین جو فوج سے ہیں، ریٹائرڈ خواتین جو بیوروکریسی سے ہیں، اور خواتین جو دینی فہم رکھنے والی ہیں۔ سینٹ کو جو میں سمجھتا ہوں ہمارے قائدین کو سوچنا چاہیے کہ سینٹ کے لیے یہ فکس کر دیں، وہاں پولیٹیکل ورکر نہیں آنے چاہیے، محض وہاں ٹیکنوکریٹ، بیوروکریٹ، سمجھدار لوگ، صاحب علم لوگ جو قومی اسمبلی کے اوپر چیک اینڈ بیلنس لگا سکیں وہ بندے ہونے چاہیے، اور اس طریقے سے سینٹ کو ترتیب دیں۔ آخری میری گزارش کہہ لیں، اس کا پوائنٹ کہہ لیں، پوائنٹ نمبر 13 کہ جو میں نے 2002 میں بھی قومی اسمبلی کے اندر بھی یہ بل پیش کیا تھا، اگرچہ وہ غور و فکر اس کے ہوا، مجھے اپریسیشن تو بہت ملی، لیکن وہ بل پاس نہیں ہو سکا تھا۔ 13 نمبر پوائنٹ یہ ہے کہ تمام اراکین اسمبلی جو الیکٹ ہو جاتے ہیں انہیں کم از کم 6 ویک کا ٹریننگ کورس، تربیتی کورس ان کا ہونا چاہیے، ان کو پتا ہو ہمارا آئین کیا ہے، ہمارا قانون کیا ہے، اسمبلی نے کام کیسے کرنا ہے، کسی کے اوپر اعتراض کرنا ہے تو کیسے کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، محکموں کو انسپیکشن کیسے کرنی ہے، ہمارا رول کیا ہے، ہم نے کس طریقے سے نظام کو بہتر کرنا ہے، اور مختلف محکموں کی جو بریفنگ ہے وہ اراکین اسمبلی کے پاس ہونی چاہیے تاکہ ان کا ذہن کھلے اور اندر بیٹھ کے وہ کام کریں جس کی پاکستان میں ضرورت ہے، نہ کہ اپنے علاقوں میں تھانہ کی جاری کرتے پھریں اور گلیاں نالیاں بناتے پھریں۔ ان کی پراپر 6 ویک کا کورس ہونا چاہیے، اور یہ لازم کورس قرار دیا جائے۔ اگر کوئی 6 ویک کا کورس نہیں کرتا تو اس کا پھر ووٹ اس وقت تک نہ کاؤنٹ کیا جائے جب تک وہ کورس مکمل نہیں کرتا۔ ان 13 پوائنٹس کے اوپر اگر میری گزارش ہوگی عمران خان صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، زرداری صاحب سے، سینٹر سراج الحق صاحب سے، اور تمام دیگر قائدین سے کہ ان نکات کو غور کریں۔ میں بذریعہ پوسٹ بھی انہیں بھیج دوں گا، اور اگر پسند کریں تو یہ اتفاق رائے سے موجودہ جو الیکشن ہیں، جو پہلے میں نے عرض کیا نو پرافٹ نو لاز کے اوپر، الیکشن کمیشن اس کا انتظام کرے، پریشانی بھول نہ لے، آئین کی خلاف ورزی نہ کرے، ودن ٹائم الیکشن کرا دیں، اور یہ چیزیں بھی اگر قائدین بیٹھ جائیں غور و فکر کے لیے تو یہ چیزیں اگر سب متفق ہو جائیں گے، اگر IMF کے ساتھ معاہدے اتفاق رائے سے ہو سکتے ہیں تو یہ پاکستان کی بقا کے لیے یہ ایگریمنٹ بھی اتفاق رائے سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو سلامت رکھے اور ہمارے وطن کو صحیح اسلامی ریاست بنائے، صحیح جمہوری ریاست بنائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی جو قیادت ہے یہ پاکستان کے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ آگے جا کے عالم اسلام کی قیادت کرنی ہے تو پاکستان نے کرنی ہے۔ اور عمران خان صاحب کو میں آخر میں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مرد مجاہد دیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، جو نہ کسی سے جھکتا ہے، نہ لالچی ہے، نہ اسے خوف ہے، بلکہ عالم اسلام میں اگر دیکھیں تو عمران خان جیسا شاید لیڈر نظر نہیں آتا۔ اللہ کرے کہ خان صاحب کی صحت قائم رہے اور وطن کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ مفید ثابت ہو۔